بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر میں سبیحہ آپ سے مخاطب ہیں، اور آج جو ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے میس کمیونیکیشن یا پھر میس میڈیا۔ ٹھیک ہے، میس جو ہے اس کا میں بھی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس کو جو ہے ابلاغ جو ہے اردو میں اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، اور ابلاغ کے لیے انگریزی کا لفظ کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ در حقیقت یہ لاطینی زبان کے لفظ کمیونس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کامن سینس، یعنی عام، ایسا عمل جس میں کوئی بات عام لوگوں تک پہنچا دی جائے یا کسی بات کو عام کر دیا جائے۔ اصطلاح میں ابلاغ سے مراد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پیغام دینے والا سننے والے کے کردار اور رویے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ابلاغ سے مراد دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانے اور ان پر اپنا مطلب واضح کرنے اور بات چیت کرنے کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں، اور ابلاغ کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسروں سے غم، خوشی، پسندیدگی، ناپسندیدگی، نفرت، محبت، غصے اور خوف کے جذبات کا اظہار ابلاغ کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب بچے یہ ہو گیا میس میڈیا کی میں جو ڈیفینیشن بتائی ہے۔ میس کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں ڈفرینس جو ہے آپ دیکھ لیں کہ میس کمیونیکیشن جب ابلاغ وصول کرنے والے افراد بہت زیادہ ہوں یا عوام الناس ہو، تو ابلاغ کی یہ صورت میس کمیونیکیشن یا ابلاغ عامہ کہلاتی ہے، کیونکہ دیا جانے والا پیغام وسیع پیمانے میں استعمال ہو رہا ہے یا وصول ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، اب ہے ابلاغ کے عوامل یعنی فیکٹرز آف کمیونیکیشن۔ ابلاغ میں 4 قسم کے عوامل پائے جاتے ہیں، تو یہ تصور مکمل ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سورس آف سینڈر، دوسرا ہے میسج، تیسرا ہے میڈیم اور چینل، چوتھا ہے ریسیور، ٹھیک ہے، یعنی وصول کرنے والا۔ اب پہلا ہو گیا سورس، اس سے مراد وہ فرد، افراد یا ادارہ ہے جو کہ پیغام دیتا ہے، یعنی کہ پیغام کس کی طرف سے آ رہا ہے اور اپنے خیال احساسات کو کون واضح انداز میں بیان کر رہا ہے۔ یہ فرد کوئی بھی ہو، کوئی ادارہ ہو، حکومت ہو۔ پیغام ایک شخص کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، گویا پوری قوم کے لیے بھی۔ مثلا جب صدر صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں تو صدر صاحب پیغامبر ہیں، پیغامبر یعنی سورس آف سینڈر جو ہے کون ہے؟ پھر صدر صاحب۔ اگر کوئی کسی گروپ کا لیڈر جو ہے کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو سیاسی جماعت کا وہ جو پارلیمنٹ لیڈر کہہ لیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کا جو بھی ہوگا نا لیڈر، وہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہے جو ہے پیغام، میسج، وہ بات جو دوسروں کو بتائی جاتی ہے اسے پیغام کہتے ہیں۔ پیغام کی شکل لفظی بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تصویری بھی ہو سکتی ہے اور اشاراتی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ لفظی کے الفاظ کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، یا تصویری انداز میں، یا پھر اشاروں کنائے میں بھی ہو سکتی ہے۔ صدر صاحب کی تقریر پیغام کہلائے گی۔ اب ہے میڈیم اور چینل، جس وسیلے سے پیغام یا گفتگو دوسروں تک پہنچتی ہے اسے ذریعہ کہتے ہیں، اسے واسطہ کہتے ہیں، اسے میڈیم کہتے ہیں اور چینل کہتے ہیں۔ مثلا فون، اخبار، ریڈیو، ٹی وی، رسائل، جرائد، اشتہارات، سب مختلف واسطے ہیں جو ہم تک مختلف پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اب ہے ریسیور، چوتھا جو ہے، اس سے مراد وہ شخص یا ادارہ ہے جس کے لیے پیغام جاری یا نشر کیا گیا ہے۔ پیغام کی صورت یا واسطے کی شکل خواہ کوئی بھی ہو، سب کا مقصد پیغام کو منزل تک پہنچانا ہے، یعنی وصول کرنے والا دراصل پیغام کی منزل ہوتی ہے۔ مثلا اخبار میں یونیورسٹی کے داخلوں کا اشتہار، تو طلبہ اس پیغام کی منزل ہیں۔ ٹیکس جمع کرانے کا نوٹس ہو تو ٹیکس گزار اس پیغام کے وصول کرنے والے ہیں۔ اب ایک میس کمیونیکیشن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب ابلاغ وصول کرنے والے افراد بہت زیادہ ہوں، عوام الناس کی ایک کثیر تعداد ہو، تو پھر دیا جانے والا پیغام جو ہے وہ ابلاغ عامہ کہلاتا ہے۔ اب ابلاغ کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں، ٹائپس اور فارمز آف کمیونیکیشن، یعنی ابلاغ کی مختلف صورتیں۔ ٹائپس آئے تب بھی یہ لکھنا ہے، فارمز آئے تب بھی یہی لکھنا ہے۔ اب ابلاغ کے اظہار کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے طریقے ہیں جو پیغام کی نوعیت، واسطے اور جو ہے وصول کرنے والے کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے رابطے اور تعامل کا ذریعہ ابلاغ ہے، لہٰذا ابلاغ کے لیے مساوی تجربات اور الفاظ کے مشابہ معنی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ ہم آہنگی نہ ہو تو ابلاغ جو ہے نامکمل رہے گا۔ ہر شخص اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر ہی اس کی تشریح کرے گا۔ ابلاغ کے لیے ایسی زبان کا استعمال ضروری ہے جسے وصول کرنے والے یا جن کے لیے دیا جا رہا ہے وہ اس کو سمجھتے ہوں، الفاظ اور فقرات واضح ہوں۔ ذو معنی الفاظ جو ہیں یا زبان جو ہے وہ پیغام کی تفہیم میں مشکل کھڑی کر دیتے ہیں۔
مشکل وکیبلری یا مشکل الفاظ پر مشتمل پیغام جو ہے ضروری نہیں عوام الناس کے جو ہیں جو ہمارا ہجوم ہے یا جو وہ لوگ ہیں جن کے لیے دیا جا رہا ہے وہ سارے ہی سمجھ پائیں، بلکہ اس میں کچھ کم افراد اس کو سمجھ پائیں گے اگر تو مواد مشکل ہے، اور اگر ایزی ہے تو پھر یہ پیغام کامیابی سے سب تک پہنچ جائے گا۔ اب ابلاغ کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اشارتی ابلاغ، جب الفاظ کے بغیر ابلاغ کیا جائے تو یہ اسے اشارتی ابلاغ کہتے ہیں۔ قوت گوئی سے محرومی، غیر ملکی اجنبی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر اشاروں میں رابطہ کیا جائے تو یہ اشارتی ابلاغ کہلاتا ہے۔ اشاروں کو تو بین الاقوامی گفتگو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص دوسروں کو اشاروں کی مدد سے کھانے پینے کی دعوت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے علامتی ابلاغ، مختلف احساسات، جذبات اور ہیجانات کو جسمانی انداز، تاثرات یا فنکارانہ صلاحیتوں کی مدد سے اس طرح پیش کرنا جسے دوسرے سمجھ سکیں، علامتی ابلاغ کہلاتا ہے۔ فرد محسوس یا غیر محسوس طریقے سے محسوس طور پر ایسے اظہار کو سمجھتے ہیں جیسے چہرے کے تاثرات، غصہ، غم، خوشی، حیرانی، خوف، بیزاری کو ظاہر کرنے والے جسمانی انداز مختلف ہوتے ہیں۔ مختلف فنکار الفاظ کے بغیر ہی اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایسے ہی جیسے ماہر رقاص جو ہے رقص کے ذریعے مختلف طرح کے پیغامات دیتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ والے بھی علامتی ابلاغ کی سب سے بڑی مثال ہیں، اپنے آرٹ کے ذریعے پیغام دیتے ہیں۔ اب ہے زبانی ابلاغ، جب مطلب یا احساسات کے اظہار کے لیے زبان سے بمعنی الفاظ ادا کیے جائیں تو اسے زبانی ابلاغ کہتے ہیں۔ زبان انسانوں میں رابطہ کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، بات چیت یا گفتگو زبانی اظہار کی صورت ہے۔ اس کے بعد ہے تحریری ابلاغ، وہ ابلاغ جو کہ لکھ کر دیا جائے تحریری ابلاغ کہلاتا ہے۔ یہ خطوط کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، افسانوں، ڈراموں اور شاعری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ کتب، اخبارات، جرائد، رسائل جو ہیں، اس کی کتابچے جو ہیں، پمفلٹ جو ہیں، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ ہم جب پرنسپل کو درخواست دیتے ہیں تو یہ بھی تحریری ابلاغ ہے۔ ٹیچرز کے نام کوئی ہم اس طرح سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں یا چھٹی کی ریکویسٹ یا کوئی بھی اس طرح سے میسیج دینا چاہیں اور ایک درخواست کی شکل میں دیں تو یہ بھی ایک تحریری ابلاغ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ابلاغ عامہ کے دو اہم ذرائع ہیں، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا اور دوسرا ہے پرنٹ میڈیا، ٹھیک ہے بچوں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا۔ اب ہم دونوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا سے اس کی کیا مراد ہے اور پرنٹ میڈیا۔ اب ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا کو کہیں گے برقی ذریعہ۔ الیکٹرانک میڈیا مواصلاتی ذرائع ابلاغ کا آج کی جدید ترقی کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے الیکٹرانک میڈیا کا، ٹھیک ہے۔ آج ہم گھر بیٹھے دنیا بھر کے حالات اور واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ الیکٹرانک میڈیا کی ترقی کا مرہون منت ہے۔ اس میڈیا کی ترقی سے گلوبل ولیج کا تصور اجاگر ہوا ہے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ یا ملک باقی دنیا سے لگ تھلگ نہیں رہا۔ الیکٹرانک میڈیا مواصلاتی ابلاغ جو ہے وہ اتنا جو ہے پیغام پہنچانے میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کر گیا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے تک بہت ایزیلی جو ہے پیغام جو ہیں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اب جو ہے اس کی ٹائپس ہیں مختلف الیکٹرانک میڈیا کی۔ پہلی ہے ریڈیو، پھر ہے ٹیلی ویژن، پھر فلمیں، وی سی آر، ڈی وی ڈی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ۔ اب ہے پہلی ریڈیو۔ بچے اب میں اس کو ڈیٹیل میں بتانے کی بجائے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے یہ ساری چیزوں کا بہت اچھی طرح سے آپ لوگ آگاہ بھی ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا میں ذکر کر دیتی ہوں، باقی ڈیٹیل اب اپنی بک میں سے پڑھ لیجئے گا کہ ریڈیو کے کیا فوائد ہیں، ٹیلی ویژن کے کیا فوائد ہیں، یہ سارا جو ہے۔ اب ریڈیو جو ہے، ریڈیو بہت ہی اہم اور سب سے قدیم برقی ذریعہ ابلاغ ہے۔ خبریں، اطلاعات، آراء، تبصرے، اشتہارات مہیا کرنے کا سب سے سستا اور مقبول ذریعہ یہی ہے۔ جہاں آبادی ناخواندہ ہو، یعنی پڑھی لکھی نہ ہو، اخبارات اور رسائل ناپید ہوں، وہاں ریڈیو ہی واحد ذریعہ ابلاغ رہ جاتا ہے۔ یہ قیمت اور سائز میں کم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ریڈیو کی رسائی براہ راست ریڈیو کی رسائی چونکہ عوام تک ہے، اس لیے جو ہے مطلب یہ ایک سستی چیز ہے، تقریباً ہر کافی لوگ اس کو خرید سکتے ہیں اور براہ راست عوام تک ہے۔ یہ سرد جنگ کا اہم ذریعہ ہے، اسے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر نفرت کے جذبات پھیلانے کا بھی کام لیا جا سکتا ہے جنگ کی صورت میں بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وطن کے لیے محبت، دشمن کے لیے نفرت کے جذبات پھیلانے میں بہت ہی یہ ایک اہم قسم کا پروپیگنڈا کے لیے سورس ہے، ٹھیک ہے۔ روزمرہ امور سے متعلق ریڈیو کے پروگرام شوق سے سنے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں یا مشکل حالات میں عوام کو ان حالات سے نپٹنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کی مثال 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں سے دی جا سکتی ہے۔ چلے بچے، یہ آپ کو فائد پتہ ہی ہے، یہ اس کو دیکھنے بھی۔ دوسرا ٹیلی ویژن ہے۔ ٹیلی ویژن 1936 میں پہلی بار اسے تجارتی بنیادوں پر استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں اس کا آغاز نومبر 1964 میں ہوا۔ آج ہر بڑے شہر سے سرکاری اور نجی چینل دکھائے جا رہے ہیں۔ کچھ گھرانوں میں کئی ٹی وی سیٹ موجود ہیں۔ دنیا بھر کے واقعات مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست پیش کیے جاتے ہیں، جنہیں ہر گھر کے تک پہنچانے کا فریضہ کیبل نیٹ والے ادا کر رہے ہیں۔ ٹی وی اسی لیے مؤثر ذرائع ابلاغ ہے کہ اس پر گھر بیٹھے مختلف ممالک کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام جو ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ بیک وقت دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم قومی اور عالمی اہمیت کے پروگرام جیسے فٹ بال ورلڈ کپ، ٹینس، کرکٹ ورلڈ کپ، یہ سونامی T20 ورلڈ کپ، سونامی، اور یہ جتنے طوفان، سمندری طوفان آتے ہیں یورپین کنٹریز میں کہہ لیں، شمالی علاقوں میں آنے والے زلزلے، یہ سارا کچھ جو ہے ان کی براہ راست کوریج ٹی وی کی بدولت ہی ہے۔ ٹی وی میں بیک وقت بصری اور سمعی دونوں حواس ملوث ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ٹی وی چلتے پھرتے کردار پیش کرتا ہے، اس پر زندگی اپنی پوری رنائی یا تلخی سمیت نظر آتی ہے۔ چلیں بچہ، اب اس کے بھی فائدے دیکھ لیجیے گا، ایزی ہیں۔ اس کے بعد ہے نقصانات بھی اس کے ہیں کافی زیادہ۔ اب ہے فلمیں بھی مؤثر ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ فلمیں عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ رویوں کی تشکیل میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فلم ایک سستی تفریح ہے۔ اس کے ذریعے دلچسپ واقعات و حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ فلم کی وساطت سے عام آدمی کو وہ پیغامات دیے جا سکتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہیں۔ فلمیں کسی بھی ملک کی جو ہیں وہ تہذیب و تمدن کی عکاس ہوتی ہیں۔ فلم کی کہانی خواہ کتنی ہی غیر حقیقی کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنے زمانے کے رسم و رواج اور طور طریقوں کی عکاسی کرتی ہے۔ فلموں کے ذریعے ابلاغ میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے پاکستان کے دیہات یا شہروں کے ناخواندہ افراد بھی انگریزی فلمیں شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس میں حیران کن پہلو یہ ہے کہ انگریزی زبان سے ناواقفیت کے باوجود انہیں فلم کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ فلم میں ریڈیو اور ٹی وی دونوں کی خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ اہم بصری اور سمعی ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس کے بعد ہے VCR اور DVD۔ فلموں، ڈراموں، کھیلوں، گانوں، دستاویزی پروگرام پر مبنی فلمیں بازار سے مل جاتی ہیں، جنہیں VCR یا DVD پر چلا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح من پسند نغمے، غزلیں، قوالی، نعتیں اور ڈرامے وغیرہ بھی ان کی وجہ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سب انسان کے تفریح ذوق کی باعث ہیں۔ اگرچہ تفریح کے معیار بدل گئے ہیں، VCR اور DVD نے ٹی وی اور سینما کی جگہ لے لی ہے۔ فرد اپنی پسند کی فلم جب مرضی بیٹھ کر آرام دہ بستر میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایسا سمعی بصری ذریعہ ابلاغ ہے جو فرد کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں چلائی جانے والے انقلابی تحریکیں اب اس کے بال بوتے پر پھلتی پھولتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر جو ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے یہ موجودہ دور کا تیز ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس کے فروغ کی بدولت آج ہر فرد کے لیے دنیا بھر کی معلومات تک فوری رسائی آسان ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر کے استعمال سے واقف شخص کسی بھی جگہ بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی حصے میں جب چاہے انٹرنیٹ استعمال کر کے مختلف ادارے سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہ اخبار کی طرح پرانا ہوتا ہے اور نہ ٹی وی یا ریڈیو کی طرف فرد کو مجبور کرتا ہے کہ اس وقت ایک ہی پروگرام دیکھا یا سنا جائے یا جب وہ نشر ہو رہا ہو۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا بھر میں کی لائبریریوں تک رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کمپیوٹر کی بدولت ہم چند روپے خرچ کر کے لاکھوں روپے مالیت کے انسائکلوپیڈیا اپنے کمپیوٹر کی ڈسک پر منتقل کر سکتے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر کی معلومات محض ایک بٹن کے دبانے کی دوری پر رہ جاتی ہے۔ کمپیوٹر کی وساطت سے انٹرویو کا استعمال کر کے ہم اخبارات، رسائل، ریسرچ جرنلز کے علاوہ عالمی نشریاتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات پلک جھپکنے میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ پرنٹ ہوتا ہے بصری یا سمعی طور پر، جو کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، جو کچھ تخلیق کیا جاتا ہے، وہ سب کا سب CD، پین ڈرائیور یا فلیش میموری کی مدد سے کمپیوٹر پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ نے خط، ٹیلی گراف، فیکس اور ٹیلی فون کی جگہ بھی لے لی ہے۔ اب ہزاروں میل کی دوری پہ بیٹھے بہن بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے نہایت ارزاں نرخوں پر نہ صرف گفتگو کی جا سکتی ہے بلکہ ویب کیمرے کی مدد سے ان کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔
انٹرنیٹ کی مدد سے بہت سے ایسے کام نہ صرف ممکن ہو گئے ہیں بلکہ بہت آسان بھی ہو گئے ہیں، جن کے کرنے سے پہلے کثیر وقت اور سرمایہ خرچ ہوتا تھا۔ چلیں بچے، اب جو ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مثال اس چاقو کی ہے جو کسی دیوانے یا انجان کے ہاتھ میں ہو تو سراسر نقصان کا باعث ہے، لیکن ماہر سرجن کے ہاتھ میں ہو تو شفا کا باعث ہو جاتا ہے۔ تمام ذرائع ابلاغ کی طرح اسے بھی مفید انداز میں استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہے الیکٹرانک میڈیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے میں آپ کو پڑھاؤں گی پرنٹ میڈیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔